بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایک ہندو عورت کیسے سورہ فاتحہ کی وجہ سے مسلمان ہو گئی اور اللہ نے کس طرح اس عورت کی مدد کی۔ عرب کے قبیلے میں ایک غیر مسلم عورت رہتی تھی۔ اس عورت کا پورا خاندان ملک شام میں آباد تھا۔ وہ ہندو عورت شادی شدہ تھی۔ اس کے خاوند کا بہت بڑا کاروبار تھا جو دوسرے شہروں میں بھی پھیلا ہوا تھا۔ ایک دفعہ اس عورت نے سنا کہ مکہ مکرمہ میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام سورہ فاتحہ ہے، اور اس سورت میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اس نے یہ بھی سنا کہ کوئی بھی بیمار آدمی اس سورت کو پڑھ کر دم کرے تو وہ تندرست ہو جاتا ہے۔ اب عقیدے کی بات ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، اللہ تعالیٰ جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہے وہ دل اللہ کی قدرت سے روشن ہو جاتا ہے۔ اس عورت کے دل میں خیال آیا کہ وہ سورہ فاتحہ کو یاد کر لے تاکہ جب بھی اس سے ضرورت ہو وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر بیماری سے نجات حاصل کرے۔ آخر کار اس نے کسی سے سورہ فاتحہ زبانی یاد کر لی۔ وہ عورت جب بھی سورہ فاتحہ پڑھتی اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے اور اللہ اس کے بگڑے ہوئے کام سنوار دیتا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس سورت میں کوئی جادو ضرور ہے۔ ایک دن اس کے بچے کو کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا۔ اس نے بڑے بڑے حکیموں کو دکھایا، طبیب کو بلایا، لیکن سب نے کہا کہ بچے کے جسم کے اندر زہر پھیل چکا ہے، اب یہ کچھ ہی دن کا مہمان ہے۔ اچانک اس کو یاد آیا کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں اس نے یہ بھی سنا تھا کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر میں پڑھ کر اپنے بچے پر دم کروں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا۔ اس عورت کے دل میں اسلام کی محبت مزید پیدا کرنی تھی، تو اللہ نے اس کی زبان میں تاثیر پیدا کر دی۔ جب اس عورت نے سورہ فاتحہ کو پڑھ کر زخم والی جگہ پر دم کیا تو لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا، اور جب اس نے سورہ فاتحہ کو پانی پر دم کر کے بچے کو پلایا تو بچہ ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھتے ہی اس کا شوہر اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کسی طبیب یا حکیم سے تو بچہ ٹھیک نہ ہوا، میں نے اپنے بتوں کی بھی پوجا کی، ان سے بھی کچھ نہ ہو سکا، تم نے ایسا کیا عمل کیا کہ ہمارا بچہ ٹھیک ہو گیا؟ بیوی نے کہا، بس ایک سورت ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے، وہ مجھے یاد تھی، میں نے اس سورت کو پڑھ کر دم کیا اور اسے پانی پلایا تو ہمارا بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس کا شوہر خوش ہونے کی بجائے ناراض ہو گیا اور کہنے لگا، یہ تم نے کیا جادو ٹونے کا کام شروع کر دیا ہے، اور اس کو غصے سے مارنے لگا کیونکہ اس کو تو اسلام سے نفرت تھی اور وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا، ان کو اپنا خدا مانتا تھا، اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ بتوں کی پوجا کے علاوہ کسی اور خدا کو مانے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں نے دوبارہ تمہارے منہ سے یہ سورت سنی تو تمہیں مار دوں گا۔ اس کو اپنی بیوی سے نفرت ہو گئی تھی۔ اب اللہ نے اس عورت کی کس طرح مدد کی، یہ بھی ایک ایمان افروز واقعہ ہے۔ اس عورت کا شوہر یہ چال چل رہا تھا کہ کہیں وہ مسلمان نہ ہو جائے، اس لیے اس کو ڈراتا دھمکاتا ہوا اپنے گودام میں چلا گیا جہاں اس نے اپنے کاروبار کا سامان، مرچیں اور مسالہ جات وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ گودام میں ایک زہریلا بچھو آ گیا جس نے اس عورت کے بچے کو کاٹا تھا۔ اللہ کے حکم سے اس بچھو نے
اس آدمی کو کاٹ لیا اور وہ اپنے مسالہ جات اور مرچوں کے اوپر ہی گر گیا۔ وہ تمام مرچیں اس کی آنکھوں اور ناک میں چلی گئیں، جس سے وہ تڑپتا رہا اور تڑپتا تڑپتا وہیں دم توڑ گیا۔ پورے خاندان میں اس کی موت کی خبر پھیل گئی۔ اب اس عورت کا خاوند تو مر گیا اور کاروبار بھی بند ہو گیا، کیونکہ کاروبار چلانے والا کوئی نہ تھا۔ لہٰذا اس عورت کے گھر میں اناج ختم ہو گیا اور بات فاقوں تک آ پہنچی۔ وہ عورت بہت پریشان ہوئی۔ پھر اس نے سوچا کہ اگر میں دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھوں تو کیا میری پریشانیاں ختم ہوں گی اور میرے مال میں بھی خیر و برکت ہوگی۔ لہٰذا وہ زور زور سے سورہ فاتحہ پڑھنے لگی۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ سورہ فاتحہ کا ورد کرنے لگی اور بے پناہ اعتماد اور یقین سے سورہ فاتحہ کو پڑھتی رہی۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ آخر کار 7 دنوں کے اندر اندر اس کو ایک خوشخبری ملی کہ اس کے شوہر کا ایک دوست آ گیا اور وہ کاروبار میں اس کی مدد کرنے لگا، اور جو بھی پریشانیاں تھیں وہ ختم ہونے لگیں۔ اس آدمی نے عورت کا سہارا بن کر سارا کاروبار سنبھال لیا اور ان کے گھر کے حالات پہلے جیسے ہو گئے۔ وہ عورت گھر میں اکثر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتی تھی۔ اس آدمی نے سن لیا اور کہا کہ آپ کیا پڑھتی ہیں؟ کیا یہ کوئی منتر ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ یہ کوئی منتر نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب ہے، جس کی یہ ایک سورت ہے اور اس کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ مجھے اس پر بے حد یقین ہے۔ تو آدمی نے کہا کہ اگر آپ کو ایک سورت پر اتنا یقین ہے تو پوری کتاب کی کیا فضیلت ہوگی؟ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی؟ تو عورت نے کہا میں مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ آدمی نے جواب دیا اب تو آپ کا شوہر بھی مر چکا ہے، اس لیے آپ کی خلاف ورزی کوئی نہیں کرے گا۔ پھر آدمی نے کہا اور ایک صورت کے ساتھ آپ کی اتنی محبت دیکھ کر میں بہت متاثر ہوا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہوگا۔ پھر وہ دونوں مسلمان ہو گئے اور دونوں نے شادی کر لی۔ ان دونوں نے اتنے یقین کے ساتھ پورے قرآن مجید کو پڑھا اور اس پر عمل کیا کہ وہ دنیا کے ہر خزانے سے مالا مال ہو گئے۔ ان کو دیکھ کر ان کا پورا خاندان بھی مسلمان ہو گیا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے صرف اللہ کو یاد کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ ہماری زندگی کی مشکلوں کے حل صرف قرآن مجید میں ہی ہیں۔ اس طرح ہمارے معاملات زندگی خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیا کریں، اور اس طرح کی نئی آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔